ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ ہوا, مناظرہ کی بحث ہوئی, وہ عیسائیوں کے پادری تھے. میں نے ان سے کہا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ اللہ کے کچھ قوانین ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا تو آپ کے پاس وہ اللہ کے قوانین موجود ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ الاؤڈ ہے, یہ ناٹ الاؤڈ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کے جو قوانین ہیں جو ان پہ نازل ہوئے, اس نے کہا ہاں موجود ہیں. میں نے کہا بتائیں. کہہ رہے ہیں وہ قانون یہ کہ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, انسانوں کی خدمت کرو, ظلم نہ کرو. میں نے کہا یہ تو اقوام متحدہ بھی یہی کہتی ہے, اس کے لیے بھئی تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ یہ تو میں نے کہا ہمارے پڑوسی بھی یہی کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو عیسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ساری دنیا میں اچھے لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا اس کوئی لا, کوئی قانون. تو وہ بہت آدھا گھنٹہ ہو گیا, وہ بیچاروں کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا چلے میں آپ سے ون بائی ون کر کے نا مسائل پوچھتا ہوں. میں نے کہا پہلی بات, میں نے کہا اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں. اس نے کہا ہاں چاہتا ہے. میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ بھائی 5 ٹائم مسجد میں حاضری دینی ہے, یہ وضو کا طریقہ ہے. اس طرح سے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے, پھر رکوع کرنا ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, قومے میں یہ پڑھنا ہے, سجدے میں یہ پڑھنا ہے. 1 رکعت رہ گئی تو اس کی یہ سزا ہے, 1 رکعت اضافی پڑھ لی تو اس کی یہ سزا. قیام میں تلاوت کی جگہ تحیات پڑھ لی تو یہ سزا ہے. صحیح ہے نا؟ سزا کیا ہے؟ سدا صاحب. وہ سدا صاحب کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وضو کے بغیر نماز پڑھ لی تو یہ کرنا ہے. یہ تو 5 ٹائم. پھر اس نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ یہ بھی بتا دیا. صف بنانے کا کیا طریقہ بتا دیا. ایک امام آگے کھڑا ہوگا, جماعت کی نماز کیسے ہوتی ہے, انفرادی کیسے ہوتی ہے, ساری چیزیں میں نے کہا ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. میں نے کہا پھر جو حج کا طریقہ ہے زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے, کتنی دفعہ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا, کیسے کرنا یہ بھی بتا دیا. پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک خاص طریقہ عبادت اس سے بھی خوش ہوتا ہوں, میری خاطر بھوکے بھی رہا کرو. کس مہینے میں رہنا ہے یہ بھی بتا دیا. کون سے مفتی صاحب اعلان کریں گے تو کل چاند ہوگا یہ بھی بتا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میری حکومت کو اولی الامر منکم, حکومت کے اعلان کو فالو کرو. وہ ہم نہیں کر رہے تو پھر 2 3 3 4 4 8 عیدیں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, حکومت جو فیصلہ کرے اس کو مانو. تو ہر چیز میں نے کہا ہمیں تو بھائی بتائی جا رہی ہے, ہمیں تو بتائی جا رہی ہے. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, دانت کتنی دفعہ صاف کرنے ہیں, استنجا کیسے کرنا ہے, پاکی کی ڈیفینیشن کیا ہے, طہارت کیا ہے. صبح اٹھ کے نبی نے یہاں تک بتایا صبح جب اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو, لا یغمسن یدہ فی الاناء حتی